سے بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح ابو لہب. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے واقعہ سنا ہو. یہاں پر میں ایک کنفیوژن بھی دور کر دوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل یہ ایک ہی شخص ہے. ابو لہب الگ ہے, ابو جہل الگ ہے. ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن کافر تھا. مومن کا نام تھا عبد العزیٰ, اور اس کی مذمت میں 30ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت ہے سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب, یہ پوری سورت ہے اس کی مذمت میں. تو اس کا نام تھا عبد العزیٰ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا, آپ کی ولادت ہوئی تھی, تو اس کی ایک لونڈی تھی, اس کا نام تھا ثویبہ. اس نے جا کے خبر دی ابو لہب کو. ابو لہب نے خوشی سے اس لونڈی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے, رضاعی ماں بنانے کے لیے, اور خوشی سے اس کو انگلی سے اشارہ کر کے کہا آپ سے ہو جاتا. وہ اس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا. بعد میں جب ابو لہب مارا, یاد رکھنا ابو لہب کافر ہے, بعد میں جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا تمہیں کیا ملا مرنے کے بعد. اس نے کہا کہ مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کچھ بھی بھلائی نہیں پہنچی سوائے اس کے کہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے ثویبہ کو آزاد کیا تھا, اس انگلی سے ہر پیر کے روز مجھے سراب کیا جاتا ہے. تو یہ پہ کافر تھا. اس حدیث کے تحت شیخ محقق شاہ عبداللہ محمد سے دیر بھی لکھتے ہیں یہ تو کافر تھا ابو لہب جس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا. تو اس کے عذاب میں کمی ہو گئی, تخفیف ہو گئی. اس کو انگلی سے سراب کیا جاتا ہے. تو جو مسلمان عقیدت سے اپنے نبی کا محبت میں میلاد مناتے ہیں تو ان کو کیا اجر دیا جائے گا. تو یہ